آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا. جنت میں. ہمارا اصلی گھر کہاں ہے؟ ہمارے باپ کا گھر جنت ہے. اصلی گھر وہی ہوتا ہے نا، باپ کا گھر. آدم علیہ السلام جنت میں تھے، لیکن ایک بے قراری تھی، اکیلے تھے. انسان اکیلا نہیں رہ سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے ایک عورت پیدا کیا جو ہماری ماں ہے، حضرت حوا. آدم علیہ السلام جب انہیں دیکھتے ہیں حوا کو، جنت میں پیدا ہوئی عورت. عورت کہاں پیدا ہوئی ہے؟ جنت میں پیدا ہوئی ہے. جنت کی نعمتیں جتنی حسین ہیں، اسی لیے دنیا میں اسے حسن دیا گیا ہے. آدم علیہ السلام اس کی طرف بڑھنے لگے تو رب تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے ابھی حلال نہیں، اس کا مہر دو. تو مہر دینا جنتی قانون ہے، یہ جنتی قانون. آدم علیہ السلام نے پوچھا مولا یہاں کیا مہر دوں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا تمہاری اولاد میں اخیر زمانے میں میرا ایک محبوب نبی پیدا ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زمین میں آسمانوں میں احمد، ان پر 20 بار درود بھیجو، تمہارا مہر ادا ہو جائے. آدم علیہ السلام کا مہر کیا تھا؟ درود مصطفیٰ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا. اب حضرت حوا اور آدم علیہ السلام ساتھ ساتھ رہ رہے تھے، اچھے خاصے رہ رہے تھے، لیکن ایک آرڈر تھا ان کو دونوں کو، لا تقربا هذه الشجرہ. ایک درخت کی طرف اللہ نے حکم فرمایا تھا اس کے قریب مت جانا. وہ درخت جنت میں ہے، لیکن اللہ کی حکمت منع کیا گیا تھا قریب مت جانا اس درخت کے. اگر جاؤ گے تو پھر غلط ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا. تو وہ نہیں جاتے تھے. اب شیطان کا جو مقابلہ شروع ہوا انسان کو گمراہ کرنے کا، تو وہیں سے شروع ہوا. ابلیس جو ہے آسمانوں پر جاتا تھا اس وقت، اور فرشتوں کے بیچ اس کا آنا جانا سب لگا تھا. تو وہ جنت کے دروازے تک گیا اور دونوں کو بلا کر کے بات چیت کرنے لگا، ان کی تعریف کیا، کیا نعمتیں ہیں آپ کی، بہت خوبصورت زندگی ہے، لیکن مجھے اندیشہ ہے، ڈر ہے کہ آپ کو اللہ نکال نہ دے جنت سے. تو گھبرا گئے. کہا کیوں نکالے گا اللہ تعالیٰ؟ کہا اس لیے کہ وہ درخت جو ہے اسی کے اندر حکمت ہے، وہ جو کھا لے گا اس کا پھل وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، نہیں کھائیں گے تو نکلنا پڑ سکتا ہے. اس نے ایسی پٹی پڑھائی، یعنی جس کو کہتے ہیں گمراہ کرنے کے طریقوں کے ساتھ. آدم علیہ السلام کے پاس اس نے اس طرح کہا. آدم علیہ السلام پھر بھی منع کرتے رہے، نہیں میرے رب کا حکم ہے میں نہیں کھاؤں گا. لیکن بی بی حوا نے کہا آپ نہیں کھائیں گے، میں توڑ کے لاتی ہوں، میں توڑ کے لاتی ہوں، پھل کھا لیں گے دونوں. اللہ نے قریب جانے سے منع کیا، کھانے سے منع تھوڑی نہ کیا. یہ بھی شیطان کی دلیل تھی، شیطان کی دلیل. کچھ لوگوں کے پاس ابھی ایسی منطق ہوتی ہے، لفظوں کی منطق. یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا، مقصد کیا ہے اس کا وہ تو پتہ ہے. تو حضرت حوا نے کہا میں توڑ کر کے لاتی ہوں. وہ توڑ کر کے لے بھی آئی. وہ کس چیز کا پھل تھا واللہ عالم. درخت سے پھل لے کر کے آئی. آدم علیہ السلام نے آدھا کھا لیا، وہ بھی آدھا کھا لی. جیسے ہی کھائے ان کے کپڑے اتر گئے، جنت میں ہی سے لباس اتر گیا پورا. وہ گھبرائے بہت زیادہ. شیطان اپنا کام کر چکا تھا، وہ چلا گیا. تو وہاں تو درخت تھے جنت کے، ان درختوں سے انہوں نے پتے لیے اور اپنے جسم کو چھپایا. درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپایا. اتنی ہی دیر گزری تھی، قہار و جبار خدا کا اعلان ہو گیا، اہبطوا منہا جمیعا، اس جنت سے تم سب کے سب نکل جاؤ، زمین میں جاؤ. اللہ کا حکم تھا آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ہی تھے، لیکن حکم جمع کے لیے سب کے سب نکل جاؤ. تفسیر میں فرمایا تھے تو دو ہی، لیکن اللہ فرمایا تم سب کے سب نکل جاؤ. حکم کا مطلب مفسرین فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں جتنی اولاد تھی سب سے کہا گیا سب نکل کے جاؤ. سب کو حکم تھا کہ سب نیچے آؤ. آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کو الگ الگ جگہ اتارا. جنت سے جو چیزیں اتاری گئی تھی، دو درخت جنہوں نے پتے دیے تھے، اور بعض روایات یہ بتاتی ہیں کہ ایک سانپ تھا، ایک مور تھا، ان کو بھی اتار دیا گیا مدد کرنے کی وجہ سے. یہ بڑے خوبصورت جانور تھے، ان کو بھی سزا کے طور پر اتار دیا گیا، سب کو الگ الگ. حضرت بی بی حوا کو جدہ میں، جو سعودی عرب کا ایک شہر ہے، جدہ کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ عربی میں دادی کو کہتے ہیں. ورڈ کا جو میننگ ہے جدہ کا مطلب دادی. شہر کا نام ہی دادی ہے کیونکہ پوری دنیا کی دادی وہاں اتری تھی. اور حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا گیا، سب کو الگ الگ الگ، ایک درخت کو ادھر ایک درخت کو ادھر، اور آپس میں سب کے دشمنیاں بھی ڈال دی گئیں. ابلیس کو بھی بھیج دیا گیا. اب اس کے بعد اس کو وہاں جانے پر پابندی لگا دی گئی. اب تو جنت کے قریب بھی نہیں آئے گا، فرشتوں کے بیچ میں بھی نہیں آئے گا. اب جب بھی وہ جانے کی کوشش کرتا ہے فرشتے اس سے مار کے بھیجتے ہیں. جو تارہ ٹوٹنے کی جو چیزیں نظر آتی ہیں اس کو کہا گیا ہے یہ جو ستارہ ٹوٹنا شہاب ثاقب ہے، یہ فرشتوں کی مار ہے. جو شیطان اوپر جانے لگتا ہے تو اسے مار کے بھیجتے ہیں. کیوں جاتا ہے وہ بھی میں بتاؤں.
وہ اپنے مریدوں کو کچھ خبریں لے کر آنے کے لیے جاتا ہے. اس کے جو بابا لوگ ہیں، جوتش لوگ ہیں، چٹی والے بھی ہیں، وہ ابلیس جاتا ہے، سن کر کے آتا ہے. فرشتوں کے درمیان بات چیت جو ہو رہی ہوتی ہے نا، اللہ کے احکام بندوں میں ابھی کیا کیا ہونے والا ہے، تو یہ جا کے چوری کرنے جاتا ہے. تو فرشتے وہاں سے مار کے بھیجتے ہیں، پھر بھی آدھا سن لیتا ہے اور آدھا اپنی طرف سے ملا کر کے جوتشوں کو بتاتا ہے، نجومیوں کو بتاتا ہے. اور جو سفلی لوگ ہیں، سفلی عمل کرتے ہیں، جو ابلیس کو راضی کرتے ہیں، سفلی، سلفی نہیں. سلفی ایک الگ چیز ہے، اہل حدیث حضرات اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، میں سفلی بول رہا ہوں. ہاں، سب میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے. تو سفلی جو شیطان کو راضی کرنے کے لیے گندی گندی چیزیں کرتے ہیں، ان کو لا کر کے خبریں دیتا ہے. تو ابلیس کا جانا آنا اس وقت سے بند کر دیا گیا تھا. اب آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی ملاقات نہیں ہوئی کتنے سال تک؟ 350 سال تک. آدم علیہ السلام روتے رہے روتے رہے. سب سے زیادہ دنیا میں رونے والوں میں آدم علیہ السلام کا نام آتا ہے. سب سے زیادہ رونے والوں میں انبیاء میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام. لیکن وہ اللہ کی یاد میں اور اپنی توبہ کے لیے روتے رہے. لیکن سارے نبیوں میں میرے مصطفیٰ کا رونا اور تھا. وہ کس لیے؟ وہ صرف اپنی غریب امت کے لیے. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. میرے آقا نے بھی رویا لیکن اپنی امت کے لیے. اب 350 سال کے بعد، اب میں اپنی بات سمیٹ رہا ہوں، 350 سال کے بعد آدم علیہ السلام کو ایک بات یاد آئی کہ جب ان کی روح ڈالی گئی تھی جسم میں، تو آنکھیں جیسے کھلی، آسمان کے ہر دروازے پر، جنت کی ہر دیوار پر انہوں نے ایک نام دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام وہاں پر احمد ہے. حضور کا نام اللہ کے نام کے ساتھ ہر جگہ انہوں نے دیکھا تھا. آدم علیہ السلام نے 350 سال کے بعد یوں عرض کیا، اے مولا، جو نام تجھے سب سے زیادہ پسند ہے، جس نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے، اس کے وسیلے سے عرض کرتا ہوں میری توبہ قبول فرما. قرآن میں بھی رب تعالیٰ فرماتا ہے، فوراً اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا، ہے صفی اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، میرے آقا سے جو دور ہوا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دوزخ میں جائے گا. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے توبہ قبول ہوئی. جبرائیل امین علیہ السلام آئے، بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی. اب آپ کو حکم دیا جاتا ہے. آدم علیہ السلام جب آئے تھے تو جبرائیل علیہ السلام خود ہی ان کو یہاں کی کھیتی باڑی اور کام کاج سکھا کر گئے تھے. جنت کے 3 دانے لا کر کے دیے تھے، یعنی ایک گیہوں کا دانہ اور ایک کوئی دانہ، یہ 3 دانے وہ اتنے بڑے بڑے تھے دانے، جنت سے لائے گئے تھے. اور وہ بو کر کے اس کی کھیتی اور اس کی فصل اگا کر کھانے پینے کے طریقے، ساری چیزیں آدم علیہ السلام کو وہ دے کر کے گئے تھے. اور یہ روایت میں ملتا ہے جنت کا آیا ہوا دانہ بہت بڑا تھا، اور پہلے کے دور میں اناج بڑے ہوتے ہوتے چھوٹے چھوٹے، اس میں ایولیوشن ہوا ہے. اب جو گیہوں کا دانہ ہے وہ پکڑنے میں بھی نہیں ملتا. فرمایا گیا کہ جیسے جیسے انسانوں کے گناہ بڑھتے ہیں اناج گھٹتا جاتا ہے، یعنی ان چیزوں کی مقدار میں کمی آنے لگ جاتی ہے. یہ آخری دور میں گیہوں تو گیہوں، انسانوں کے قد بھی چھوٹے ہو جائیں گے. پہلے لوگ 8-8 10-10 فٹ کے ہوتے تھے، اور آدم علیہ السلام کی ہائٹ تو 60 فٹ کی تھی. 60 فٹ اتنی لمبی بتائی گئی ہے. تو پہلے کے دور کے بعد یہ جو گھٹتی ہوئی آئی ہے. لیکن ایک بات پھر میں بتا دوں، کوئی کنفیوز نہ ہو، اس تھیوری پہ نہ چلے جائے کہ انسان اب بدل گیا. نہیں، انسان ہی تھا، انسان ہی ہے آج بھی. پہلے یہ اور بات ہے کہ ہائٹ بڑی تھی، جسم بڑا تھا، لیکن زمانے کے مرور ایام کے ساتھ ساتھ انسانوں کی ہائٹ کم ہوتی رہی. اور میرے آقا نے فرمایا قیامت کے قریب یہ لوگوں کے قد بھی کم ہوتے چلے جائیں گے. اب قریب اور قیامت کے ناٹے لوگ ہی رہیں گے. ہاں، اور یاجوج ماجوج کی جو شکل بتائی گئی وہ بھی بہت چھوٹی چھوٹی قد کے ہوں گے، جیسے چائنیز ہوتے ہیں. ہاں، ان کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی، جیسی ان کی شکل ہے، لال رنگ کے ہوں گے، یہی شکل بتائی گئی ہے. اور پوری دنیا گھومیں گے، ہر چیز کھا جائیں گے جیسے چائنیز کھاتے ہیں. ہاں، یہ اس لیے بھی میں بول رہا ہوں کہ بعض جو دانشور ہیں، ایک امریکہ کے بڑے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے کہا میری تحقیق کے مطابق یاجوج ماجوج آ گئے، وہ چائنیز ہی ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ تعداد بھی ان کی ہے، اور سب سے زیادہ دنیا میں پھیلے بھی وہی ہیں، اور ہر چیز، ہر کیڑا مکوڑا سب کھاتے بھی وہی ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. یاجوج ماجوج ایک قوم ہے، وہ آئے گی، لیکن وہ اتنے سالوں تک چائنا کی طرح جیتی نہیں رہے گی. ہاں، وہ فساد مچائیں گے، لیکن چند دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی گردن میں ایک کیڑا پیدا کرے گا،
کوئی وائرس ہوگا اس زمانے کا، کوئی کورونا آئے گا، اور اس سے وہ ایک ساتھ پورے کے پورے ہلاک ہو جائیں گے۔ اور جو ڈاکٹر صاحب امریکہ کی جو میں کہہ رہا ہوں وہ بڑے دانشور ہیں، مسلم اسکالر ہیں، ان کی تھیوری کے حساب سے انہوں نے جو کہا یاجوج ماجوج یہ چائنیز ہی ہیں، اس اعتبار سے شاید کورونا بھی چائنا میں آیا، ان کے اور یقین ہو گیا ہوگا، ان کو اور یقین ہو گیا ہوگا کہ حدیث میں جو کہا گیا اچھا یہ جو وائرس آیا یہ گردن میں ہی زیادہ پکڑتا تھا، ان کو اور زیادہ یقین ہو گیا ہوگا۔ لیکن یقین ان کو اس وقت فیل ہو جانا چاہیے کہ چائنیز مرے زیادہ نہیں ہیں، لیکن یاجوج ماجوج پوری کی پوری قوم ختم ہو جائے گی۔ بہرحال بات ادھر ادھر نہ جائے، قد جو ہے کم ہوتا چلا جائے گا قیامت کے قریب۔ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خلقت کا یہ پورا واقعہ آج سورۃ الاعراف میں ہم نے ملاحظہ کیا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن عظیم کی ہر آیت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حکم یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ یہ واقعہ بیان کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ شیطان آج بھی ہے جو دور سے تمہیں دیکھ رہا ہے، کہیں جیسے تمہارے باپ اور تمہاری ماں کو اس نے جنت سے نکالا تھا، ایسے ہی دنیا میں تمہیں اللہ اس کی رسول کی رضا سے باہر نہ کر دے۔ تم ہمیشہ الرٹ رہو، اس کے کسی داؤ کو اپنے اوپر حاوی ہونے نہ دینا۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، ہم جنت سے آئے تھے، ہم جنت میں ہی جائیں گے انشاءاللہ، اور ہمارا وہی وطن ہے۔ اسی کو شاعر نے کہا ہے کہ جب تو پیدا ہوا تھا تو روتا ہوا دنیا سے آیا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ ہماری روحیں جنت میں تھی، اور جب اپنا اصلی گاؤں چھوٹتا ہے تو روتے ہوئے آتا ہے بچہ۔ اور شاعر نے کہا ہے اب ایسی زندگی گزار کہ جانے کے وقت سب رو رہے ہوں اور تیرے لبوں پر مسکراہٹ ہو، کیوں؟ اس خوشی سے تم مسکراتے ہوئے جاؤ کہ اپنے اصلی وطن جا رہا ہوں، اپنے گاؤں جا رہا ہوں اور ہمارے باپ کے گھر جا رہا ہوں۔ اللہ کریم ہم سب کی قسمت میں جنت عطا فرمائے۔ رمضان کی برکت سے اللہم انا نسألک الجنت ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنت ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنت ونعوذ بک من النار، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔